السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ میں عام انتخابات کے التوا کے لیے جمع کرائی جانے والی قرارداد پر رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس موقع پر انتخابات کو ملتوی کرنا ممکن اب نہیں رہا۔ الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل ہیں اور ملک بھر میں 8 فروری کو ہی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ کے بعد انتخابی گہما گہمی بھی زور و شور سے جاری ہے اور اب انتخابی میدان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے بھی مریم نواز کی قیادت میں جلسوں کا آغاز کر دیا ہے۔ لیکن اس سیاسی پنجہ آزمائی میں ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے فی الحال اس ریس میں نظر نہیں آ رہی جلسے جلوسوں کے۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر 2 روز کی طویل سماعت کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا، جس کے نتیجے میں تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان بیٹ یا بلے سے محروم ہو چکی ہے اور اب ان کے تمام امیدواروں کو عام انتخابات آزاد حیثیت میں لڑنے پڑ رہے ہیں، جس میں ان کو بوتل سے لے کر اور سبز مرچ تک کے نشانات جو ہیں وہ الاٹ کیے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے جس طرح ہم نے کہا کہ اوکاڑا سے اپنے جلسوں کا آغاز کر دیا ہے، پارٹی کی چیف آرگنائزر نے آج جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ایک طرف جہاں اقتدار ملنے کی صورت میں مہنگائی کے خاتمے کا انہوں نے دعویٰ کیا، وہیں پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہمارا انتخابی نشان وہ گھڑی ہونی چاہیے تھی جو تم نے چوری کی ہے، یا وہ پیٹرول بم ہونا چاہیے تھا جو تم نے چلایا۔ آج ہمیں کہو کہ میرا انتخابی نشان ڈنڈا ہونا چاہیے یا میرا انتخابی نشان پیٹرول بم ہونا چاہیے، تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں دے دو ان کو۔ ایک دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا۔ ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے وکیلوں کو سمجھاؤ، کہو تیاری کر کے عدالت جایا کریں، کیونکہ اب ساس سے فون کروا کے فیصلے لینے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے آج مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ پچ پر اکیلے کھیلنا چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میدان میں کسی ٹیم کا کھلاڑی بھی موجود ہو۔ نون لیگ کی سیاست اب جمہوری نہیں رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کا جو پنجاب میں انتظامیہ ہیں، وہ سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ایشوز چل رہے تھے، اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مسلم لیگ سیاسی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، مسلم لیگ اپنے سیاسی مخالفین کو پچ سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اکیلا کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر رہے ہیں، ہم عدالت میں بھی جائیں گے، مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کے ارادے ہیں، جو نون لیگ کا سیاست ہے، اب وہ جمہوری نہیں رہا۔ نون لیگ کی سیاست اب وہی پرانی سیاست ہے جس کا آپ سب عادی ہو۔ بات کریں خیبر پختونخوا کی تو موجودہ صورتحال میں حساس ترین صوبہ ہے، جہاں آئے روز دہشت گردی کی کارروائیاں کئی سوالات کو جنم دے رہی ہیں۔ انہی حالات کے پیش نظر صوبے کی معروف سیاسی جماعتیں، جن میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، بارہا اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ لیکن بہرحال انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ماحول بھی بنتا جا رہا ہے۔ چند روز پہلے بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں اے این پی اور پی ٹی آئی کے درمیان کشیدگی بھی دیکھی، جس سے یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ واقعی انٹینس ہوگا تو اس کے لیے سیکیورٹی انتظامات بھی پورے کرنے ہوں گے۔ ایک طرف جہاں انٹرا پارٹی انتخابات میں بے ضابطگیوں اور تاخیر پر پی ٹی آئی سے بلہ چھن چکا ہے، وہیں مخالفین کا یہ اعتراض ہے کہ الیکشن کمیشن نے عوامی نیشنل پارٹی کو باوجود انتخابات پارٹی کے نہ کرانے کے انتخابی نشان جو ہے لاٹین وہ الاٹ کر دیا ہے، صرف 20,000 جرمانہ کیا گیا۔ اب اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اے این پی جو ہے ان کو تقریباً مئی 2024 تک کا ان کے پاس ٹائم ہے، تو ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے ہمیں جوائنٹ عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان صاحب نے۔ ایمل ولی خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو آپ سے ایک کلیئرٹی چاہیے، اور وہ کلیئرٹی یہ کہ سینٹ میں ہر دوسرے دن قرارداد آ جاتی ہے، آلدو الیکشن کمیشن نے تو آج واضح کر دیا کہ ہر صورت 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو زیادہ قراردادیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے وہ سینیٹرز لے کے آ رہے ہیں، اور بار بار دہشت گردی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر دہشت گردی کے خدشات ہیں، وہاں پر موسم سرما کی وجہ سے کچھ ڈسٹرکٹس میں برف باری ہوگی تو اس لیے انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ تھینک یو ویری مچ عادل بھائی۔ میرے خیال میں
سینٹ میں آج کل اس قسم کے قرارداد پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتی، ایک کنفیوژن کے علاوہ کہ قوم میں کنفیوژن پھیلائی جائے کہ انتخابات ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ میرے خیال میں آئینی تقاضا یہ ہے، اس وقت کا تقاضا یہ ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ فوراً جو ہے وہ 8 فروری ہے، تو 8 فروری کو عام انتخابات ہو جانے چاہیے۔ چیلنجز ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ چیلنجز ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی چیلنجز کے یہ انتخابات ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ تر چیلنجبل ماحول میں انتخابات ہوئے ہیں، تو لہٰذا موسم یا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات کو ڈیلے ہونا چاہیے، اپنے وقت پہ ہونے چاہیے۔ اچھا ایمل صاحب، ANP سے بلہ جو ہے وہ چھن چکا ہے، اوبویسلی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور احتراماً سب کو قبول بھی کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے بھی، لیکن ساتھ میں انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ ANP نے بھی نہیں کروائے، اور اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ آپ کو تو لاٹین دے دیا گیا، آپ کا انتخابی نشان جو ہے صرف 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا، تو جب بلہ ان سے لیا گیا تو میں نے آپ کی ٹویٹس دیکھی تھی، آپ تو اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، لیکن آپ سے لاٹین جو ہے آپ کو واپس دے دیا گیا، کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ اس کو؟ عادل بھائی، میرے خیال میں آپ کو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کا جو وقت ہے وہ کب کا پورا ہو چکا تھا، ان کا اپنا جو آئینی جو اپنا تنظیمی ڈھانچے کے مطابق تھا، اور میرے خیال میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے بالکل میرٹ پہ کیا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے اگر جو کیس ہے، کیس کے میرٹس کو دیکھا جائے اور آئینی تقاضوں کو دیکھا جائے، تو میرے خیال میں جو چیف جسٹس صاحب کی ٹرولنگ ہو رہی ہے یا اس کو الزام میں لایا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کسی کو فیور کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ یا کسی کو فیور کرے یا کسی کو اپوز کرے، بلکہ وہ تو آئین کے مطابق جو عمل ہے وہ اس کو دیکھیں گے، اور میرے خیال میں آئین کے مطابق جو ادھر ہوا ہے، کوئی بھی ایک صحیح بندہ مومن مسلمان بیٹھا ہوگا تو اس کا یہی فیصلہ ہوگا جو چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے بلے کے مطابق۔ جہاں عوامی نیشنل پارٹی کی بات ہے تو عوامی نیشنل پارٹی کے تو ابھی 5 سال پورے بھی نہیں ہوئے، ہماری اپنی آئین یہ کہتی ہے کہ ہمیں 4 سال بعد انتخابات کرانے ہیں، لیکن اسی آئین میں یہ کلاز ہے کہ انڈر سرٹن سرکمسٹانسز ہمارا جو مجلس عاملہ ہے، مرکزی مجلس عاملہ، وہ ایکسٹینشن دے سکتا ہے 1 سال تک، تو لہٰذا جب الیکشنز آئے تو ہمارے مجلس عاملہ نے ایکسٹینشن دیا اس کو 1 سال تک، اور وہ 1 سال ہمارا پورا ہو رہا ہے جو مئی میں جو تاریخ الیکشن کمیشن نے دی ہے اس کی۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں عادل بھائی کہ عوامی نیشنل پارٹی تو الحمدللہ باچا خان بابا 1921 میں جب کسی کو یہ سوچ فکر تنظیم کا کوئی سوچ نہیں تھی، تب سے ایک منظم تنظیم بنے، اور 1921 سے لے کے 2023 اور 24 تک ہم انشاءاللہ وہی تنظیم اور اسی تنظیم کے بلے، یہی تو عوامی نیشنل پارٹی ادھر تک پہنچی ہے، ہماری یہ تنظیم ہے، ہمارے یہ ورکرز ہیں جن کی وجہ سے ہم ہر قسم کے خوفناک ظلم کے باوجود ادھر تک پہنچ گئے اور سیاست کر رہے ہیں، تو ہم تو انشاءاللہ وہ پارٹی ہے جو فخر کرتی ہے اپنی تنظیمی ڈھانچے پہ، اور جو بھی ہوگا ان کے مطابق ہی ہمارا ہوگا۔ خان صاحب، ایک اور بڑا اعتراض جو کہ تحریک انصاف اس وقت کر رہی ہے کہ کھلاڑی کے ہاتھ پیر توڑ کر اور ان کو اکھاڑے میں اتار دیا گیا ہے آپ سے مقابلے کے لیے، اور وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ بھی اس کے باندھ دیے گئے ہیں، تو ایسا مقابلہ جو ہے وہ ANP، JUI یا پیپلز پارٹی اس کا کیا جواب دیں گی تحریک انصاف کو؟ عادل بھائی، ایسا اکھاڑا ہم نے دیکھا ہے کہ بغیر کسی قانون، بغیر کسی جرم، بغیر توشہ خانہ کی چوری، بغیر گھڑی کی جو انہوں نے بےعزتیاں کی، بغیر جو واقعات 9 مئی کو ہوئے، سب کے باوجود ہمیں ایک میدان میں اتارا گیا تھا اور ہمارے پیچھے دہشت گردوں کو چھوڑا گیا تھا، اس کو ہم کہیں گے ایسا میدان جس میں کھلاڑی کو باندھ دیا جائے۔ یہ تو دیکھیں، اب یہ تو نہیں ہے کہ آئین پہ عمل نہیں ہو سکتا، آئین پہ تو عمل ہوگا نا، اب آئین پہ عمل ہوگا تو بھائی یہ پھر نیوٹریلٹی کی آڑ لے لیں گے، آئین پہ عمل ہوگا تو یہ پھر کہیں گے کہ جب فری اینڈ فیئر الیکشن جس نے جو کیا ہے اس کے ساتھ وہ ہونا چاہیے۔ آپ کو میرا پتہ ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ بولا ہے کہ جس نے جو کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، پھر یہ نہیں ہے کہ ہم پھر کبھی سیاست کی چادر اوڑھ لیں، کبھی ہم مثال کوئی اور چادر اوڑھ لیں، نہیں۔ آئین، ابھی عمران کو پتہ نہیں تھا کہ انتخابات ہونے،
اس کو تو 2-3 سال سے الیکشن کمیشن کہہ رہے کہ الیکشن کراؤ، کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اب میں نے جس طرح میرے سے پہلے مریم بی بی کا آپ نے شارٹ دکھایا، اس نے جو بات کی، اس سے پہلے تو یہ ہوا ہے نا، ساسو ماں کے فون آتے تھے، ٹرکیں ہوتی تھی، وہ سپریم کورٹ میں تو یہ ماحول ہوا ہے عمران کے لیے، یہ ابھی بھی شاید سمجھ رہا تھا کہ وہی ماحول ہوگا، لیکن اب وہ ماحول تو نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا ایمل صاحب، آپ کے صوبے میں اوبویسلی ٹیررزم ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے، پچھلے 4 دہائیوں سے یہی معاملہ ہے۔ مولانا صاحب کو بھی خطرات ہیں، چیف الیکشن کمشنر نے آج آئی جی سے بھی بات کی، ان کو لکھا بھی کہ ان کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے، جے یو آئی کے لوگوں کو، اے این پی کو بھی اپنے خطرات ہیں۔ حال ہی میں مولانا صاحب نے افغانستان کا دورہ کیا، اوبویسلی ان کی وہاں پر طالبان لیڈرشپ سے ملاقات بھی ہوئی، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، تو آپ مولانا صاحب کے دورے کو یا انہوں نے جو وہاں پر بات کی ہے اس کو آن کریں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا پروسیس ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ نہیں جی، میں تو بطور ایک پاکستانی اور پھر بطور ایک پختون بالکل اس کی مخالفت کروں گا۔ میں ایکسٹریمزم، دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کے ڈائیلاگز کا حامی نہیں ہوں۔ دہشت گردوں کے ساتھ نہ ڈائیلاگز ہو سکتے تھے، نہ ہو سکتے ہیں، اور نہ مزید کبھی فیوچر میں سوچ سکتے ہیں ہم کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں۔ جو ریٹ مانتا ہے ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں، اور پھر مولانا فضل الرحمان کیسے جا سکتا ہے، کس حیثیت میں وہ گیا ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے وہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھا ہے جس حکومت کے دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ تو ہم دنیا کو کیا پیغام، ہمیں یہ پتہ ہے بطور پختون، ہمیں یہ پتہ ہے کہ مولانا اور ٹی ٹی پی اور ان لوگوں کی سیاست تقریباً ایک ہی ہے، اور یہ تاریخ کا حصہ رہ چکے ہیں، 50 سال کی بات ہے، اور یہ آپس میں استاد اور شاگرد اور یہ طالب علم وغیرہ ہے، ہم سب کو یہ پتہ ہے، یہ زبان زد عام ہے، ہم یہ تب سے چیخ رہے ہیں، اور یہ بات مطلب کہ اگر ہم مزید کریں گے تو شاید پھر ریاست کے لیے نقصان ہوگا۔ لیکن مولانا صاحب جو گئے ہیں، اس کی وجہ سے پختونوں کا میرے خیال میں، یا وہ افغانستان کے پختون ہو بھلے وہ پاکستان کے پختون ہو، ان کی دل آزاری ہوئی ہے، اور میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے تھا 100 دفعہ کہ آپ پختونوں کے دشمنوں کے ساتھ جا کے اس طرح اگر بیٹھتے ہیں تو اپنی قوم کا اس پہ کیا ایفیکٹ ہوگا۔ ایمن صاحب، آخر میں آپ کو بھی بار بار تھریٹس ملے ہیں، ابھی بھی آپ کو ریسنٹلی بھی تھریٹس ملے ہیں، آپ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے، لیکن میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ صرف جے یو آئی نہیں ہے، جے یو آئی کو تو تھریٹ آج کا ملے، اور میں شکر کرتا ہوں کہ چلو جے یو آئی کو تھریٹ مل گیا تو سب کو فکر ہو گئی۔ عوامی نیشنل پارٹی پچھلے 40 سال سے اس تھریٹ میں گزر رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر جس طرح کے فکر ان کو جے یو آئی کی ہو رہی ہے، تو اس طرح پچھلے الیکشن میں نے اپنا بہت قریبی دوست، ہمارا بہت بہترین لیڈر ہارون بلور ہم نے کھویا ہے، اس طرح 2013 میں آپ دیکھیں، اس طرح وہ پورا، تو میں یہ ڈیمانڈ ضرور کہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے جتنے بھی امیدوار ہیں یا ہمارے جتنے لیڈرز ہیں، ان سب کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے۔ ایمل ولی خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کا کیس آج تحریک انصاف نے واپس لے لیا ہے سپریم کورٹ سے، اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ایک باقاعدہ مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ بریک کے بعد احمد بلال محمود صاحب ہمیں جوائن کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، کورٹ کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے بلے کا نشان واپس لینے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کرنے کے بعد سے چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک باقاعدہ مہم شروع ہو چکی ہے۔ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا نارمل میڈیا ہو۔ قاضی فائز عیسیٰ گزشتہ کئی ماہ سے سوشل میڈیا پر ہدف تنقید ہیں۔ کچھ یوٹیوبرز اور کچھ ایک مخصوص پارٹی کے سپورٹر کثیر تعداد میں ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے پر گزشتہ کئی ماہ سے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے سینئر رہنما شعیب شاہین نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ ہم نے آخری دم تک ان کو ٹائم دیا، آخری دم تک یہ کوشش کی کہ ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملے۔ اب پرسوں کا جو رات 11:30 بجے آنے والا فیصلہ ہے، ہم نے تو پھر ان کو کہا ہے کہ ہم آئے تھے لیول پلینگ فیلڈ لینے، آپ نے ہم سے فیلڈ ہی چھین لیا، تو ہم آپ سے کیا مطالبہ کریں؟ ہمیں آپ سے انصاف کی توقع ہی نہیں ہے۔ آج تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے دائر درخواست بھی واپس لے لی۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے لیول پلینگ فیلڈ ہی چھین لی گئی ہے، تو ہم لیول کی کیا بات کریں؟ اپنے تئیں جو بھی آرڈر کریں، یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی، آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے
छीन लिया है, तो हमें कोई एतमाद नहीं है, इसलिए हम अपनी ये पिटीशन वापस लेते हैं। पीटीआई के दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फाजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला मई 2019 के आखिर में सामने आया था। आपको याद दिलाते चले, मई 2019 से जून 2020 तक ये मामला तकरीबन 13 माह चला, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस केस की 40 से ज्यादा समातें हुई। 30 मार्च 2023 को उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जस्टिस काजी फाजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया था। रेफरेंस के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उस वक्त के वजीर कानून एक दूसरे पर रेफरेंस के इल्जामात लगाते रहे, लेकिन कोई भी इल्जाम साबित ना हो सका। माजी में इस रेफरेंस पर क्या क्या कहा जाता रहा तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये सुनिए। माजी में तहरीक इंसाफ काजी फाजीसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो है वो बाकायदा मुहिम चलाती रही। इंतखाबी निशान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तमाम तर कार्रवाई बराह रास्त दिखाई, जिसे दुनिया भर ने लाइव देखा, और उसमें दौरान समाअत पीटीआई के वकला सुप्रीम कोर्ट को कोई भी ऐसा सबूत नहीं पेश कर सके जिससे इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित हो सके। पीटीआई के वकला ने अपने दलाइल में कोई ऐसी दस्तावेज पेश नहीं की जिससे उनका मौक़िफ़ जो है वो उसमें वजन साबित हो सके। अदालती फैसलों के बाद जजेस के खिलाफ मुहिम क्या चलाना दुरुस्त रिवायत है? अदालत के फैसले पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन जजेस को निशाना बनाना ऑफ कोर्स दुरुस्त नहीं है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तजज़िकार और पिल्डेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब, पहले तो आगाज करेंगे कि फैसला आया, लेकिन उस पर एक तनकीद ये हो रही है कि आइन के आर्टिकल 17 को अगर देखें, जो कि तायात नाइली का फैसला था, उसमें पैरा 4 में इसका जिक्र भी है कि ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए जिससे कि आम पाकिस्तानी का रिप्रेजेंटेशन का हक या वो किसी को भी वोट देने का हक जो है वो उससे उस पर असर अंदाज हो। कितनी हद तक ये तनकीद दुरुस्त है कि ऐसा फैसला हो सकता था कि बल्ले का निशान बरकरार रखा जाता और थोड़ी बहुत नॉमिनल सी सजा दे दी जाती? शाहजेब साहब, ये मामला ये है कि अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए कि आइन के मुताबिक ऐसा होना चाहिए था जैसा आपने बयान किया है, तो फिर तो पार्टी को या पार्टियों को जो ये बात कह रहे हैं उनको चाहिए था कि इलेक्शंस एक्ट की वो दफात जिसके अंदर ये सज़ा लिखी हुई है कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते और आपको शो कॉज नोटिस दिया जाता है, आपसे आपकी 7 वजूहात मालूम की जाती हैं, उसके बाद भी अगर आप नहीं करवाते अपने आइन के मुताबिक और इलेक्शंस एक्ट के मुताबिक, तो फिर आपसे आपका इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। ये इलेक्शंस एक्ट की दफा 215 की ज़ैली शिक 5 में बड़ी वजाहत से बात लिखी हुई है, पूरा प्रोसीजर भी दिया हुआ है। तो फिर तो उनको ये चाहिए था कि कानून में से ये चीजें खारिज करवाते और कहते कि ये गैर आईनी है, आइन से मुतसादिमों से हटाएं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। वो कानून मौजूद है और किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये आइन से मुतसादिम है। तो अगर कानून मौजूद है तो फिर जाहिर है कि वक्त गुजरने के साथ अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो कानून अपना रास्ता बनाएगा, और कानून ने अब भी अपना रास्ता बनाया है और आपको 2 दफा मौका दिया है। एक बार इलेक्शन नहीं करवाए थे 2021 में, मियाद खत्म हो गई थी जून 2021 में, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इन्हें कहा था कि इलेक्शन करवाएं। इन्होंने कहा था कोविड का जमाना है, हमें कुछ मियाद दी जाए, तो 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। उस वक्त भी फिर जब इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए तो इलेक्शन कमीशन ने इनको याद दहानी कराई कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। फिर उन्होंने इलेक्शन करवाए तो वो इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग के मुताबिक वो उसके मुताबिक नहीं थे जो उनका आइन था और जो इलेक्शंस एक्ट 2017 था। तो फिर उनको दोबारा सारी बातें सुनने के बाद 20 दिन का वक्त दिया गया। उन्होंने 20 दिन का फायदा भी नहीं उठाया, 9 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दिए, और वो इलेक्शन फिर ऐसे थे जिसके ऊपर फिर एतराज का मौका हुआ इलेक्शन कमीशन को। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें दुरुस्त नहीं है, और वोटर्स की रिप्रेजेंटेशन, वोटर्स का जो हक है वो मौजूद है। सिर्फ अब पार्टी को ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो अपने वोटर्स को बताएं कि यहाँ हमारा कैंडिडेट ये है और उसका इंतखाबी निशान ये है, और ये काम वो कर लेंगे टेक्नोलॉजी की मदद से। मेरे ख्याल 95% वो कवर कर लेंगे, तो इसलिए किसी का हक इसमें मुतासर नहीं हुआ मेरे ख्याल में।
अहमद बिलाल साहब, आप आज एक और केस लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो मामला था वो भी सुप्रीम कोर्ट में वापस ले लिया गया और लतीफ खोसा साहब ने ये कहा कि जी आपने तो हमारे सारी उम्मीदवारों के निशान ही छीन लिए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने फिर उनको जवाब ये दिया कि आपने फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आप ना माने। अब इससे इंप्रेशन क्या मिल रहा है? क्या पीटीआई तो शायद ये इंप्रेशन बनाना चाह रही थी कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं हमारे हक में बिल्कुल फैसला ही नहीं करते, तो जाके आज उनकी अदालत में केस वापस ले लें और फिर मीडिया पे आके उसको उछालें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये केस मेरिट पे आगे जाता तो हो सकता है पीटीआई को रिलीफ मिलता, हमें नजर आता। जी ये मुमकिन था, लेकिन पीटीआई ने जो एग्रेशन की पॉलिसी उसके कुछ नादान दोस्तों ने अपनाई है वो पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकती है, फायदा नहीं पहुंचा सकती। ये इन्होंने माजी में भी इसी तरह की एग्रेशन की पॉलिसी अपनाई है और इस तरह की कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी अपनाई है, जिसके नतीजे में अब तक तो कोई फायदा नहीं हुआ पीटीआई को। तो इस किस्म के जो नादान दोस्त हैं, जो एक तरफ तो अदालत के अंदर चीफ जस्टिस साहब से बदतमीजी कर रहे थे, कल की बात कर रहा हूँ, परसों की जिस दिन समाअत हो रही थी, और आज ये खोसा साहब ने ये काम किया है, तो ये जो तमाम फैसले हैं ये पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मेरे ख्याल में अली जफर जैसे धीमे और ठंडे मिजाज के और सोच समझ के बातें करने वाले लोगों का मौकफ को मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर हैसियत होनी चाहिए हासिल। जो इस किस्म के लोग हैं जो 75-80 साल के हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी जोश और वलवला ऐसा है कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये कभी भी किसी पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाती इस किस्म की अग्रेसिव पॉलिसीज। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। अहमद बिलाल साहब, आप इलेक्शन के मामलात को, कवरेज को काफी क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं कि फेयरनेस तक को लेकर। अभी तक ये जो पीटीआई का गिला है लेवल प्लेइंग फील्ड वाला, इसमें एक टेक्निकल सवाल भी है कि क्या इस वक्त इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद पीटीआई जो है बतौर जुमात बाकायदा गिले शिकवे आइन और कानून के तहत कर सकती है कि हमें इसकी इजाजत नहीं मिल रही, उसकी नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल हमें जलसों की इजाजत नहीं मिल रही क्योंकि उनका तो अब मामला जो है, उनकी तो तंजीम भी नहीं है, और तो कानूनी तौर पर क्या इसकी पोजीशन है इस वक्त पीटीआई की? कानूनी तौर पे पीटीआई बिल्कुल मौजूद है, वो एक लीगल एंटिटी के तौर पे मौजूद है, उसके ऊपर कोई इतराज नहीं किया गया, सिर्फ उनसे इंतखाबी निशान वापस लिया गया है। तो पीटीआई को अगर इजाजत नहीं मिल रही तो ये बिल्कुल गलत बात है। उसको जलसों की इजाजत मिलनी चाहिए, उसे मौका देना चाहिए कानून के मुताबिक कि वो अपनी कैंपेन कर सकें, उसके नुमाइंदे अपनी कैंपेन कर सकें। पार्टी के ऊपर अभी देखिए, आपने आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऊपर पाबंदी लगाई है, उसको खारिज ही कर दिया एनलिस्टमेंट से इलेक्शन कमीशन ने। पीटीआई के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तो पीटीआई ये काम जलसे जुलूस कर सकती है, और जहां उसको ये शिकायत है कि उसको इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के पास मामला लेके जाए। मुझे उम्मीद है कि उसकी दादरसी होगी, और हम भी इसकी हमायत करते हैं कि पार्टी को जलसे जुलूस करने की जो दूसरी पार्टियों का हक हासिल है वो इन्हें भी हासिल होना चाहिए। अहमद बिलाल साहब, आज नून लीग ने भी बाकायदा अपने एक जलसे का एक जलसा किया। उकाड़ा में मरियम नवाज ने, बिलावल साहब जो हैं वो भी दिन में 2-2 जलसे कर रहे हैं। आपको आगे चलता हुआ, अब तो 15-20 दिनों की सारी गेम है, इंटेंस होती नजर आ रही है आपको इंतखाबी कैंपेन, और उसमें पीटीआई किस हद तक आपको लगता है कि वो इसमें हिस्सा लेगी इन इंतखाबात में? ऑब्वियसली बदल तो वो हैं कुछ फैसलों की वजह से। देखिए, पीटीआई का मामला यह है कि उनकी सारी ट्रेनिंग और उनका जो एक ट्रेंड बना हुआ है वो एजिटेशन का है। वो जो सियासत है, जो पार्लियामेंट की सियासत है, इलेक्शन की सियासत है, उसमें ज्यादा इनका तजुर्बा और प्रैक्टिस नहीं है, इनका एप्टीट्यूड नहीं है। और अगर ये एप्टीट्यूड इसी तरह एजिटेशन का रखेंगे तो कोई इनको इलेक्शन के अंदर फायदा नहीं होने वाला और पार्लियामेंट में फायदा नहीं होने वाला। ये मैं एजिटेशन की बात कह रहा हूँ कि जब आप असेंबली से इस्तीफा दे देते हैं, अपनी हुकूमतों को 2 सूबों के अंदर तहलील कर देते हैं, अवाम को सड़कों पे ले आते हैं, तो ये एजिटेशन की सियासत है। ये हर वक्त फायदा मंद नहीं होती, कभी ठीक है होती है फायदा मंद, लेकिन
मौका की तलाश करना चाहिए। तो अब मेरा ख्याल ये है कि इनको अपनी कैंपेन करनी चाहिए और इलेक्शन के लिए लोगों से वोट मांगने चाहिए, और अगर ये जो लोग पार्लियामेंट में आ जाएं वो पार्लियामेंट में आके अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाएं, उनके ऊपर लड़ाइयां करें और एग्रेशन की पॉलिसी अपनाएं। ये दुरुस्त नहीं होगी। ये भी जलसे करें और जलसों के जरिए से अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, लेकिन इस तरह की जारहाना किस्म की एजिटेशन से इज्तनाब करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। अहमद बिलाल साहब, आखिर में आपका तजिया क्या कहता है? जो बिलावल साहब जो ये बात करते हैं कि असल मुकाबला तीर और शेर में होगा, तीर और शेर में, और पीटीआई जो है वो तो वैसे भी आउट हो चुकी है, लेकिन पीटीआई तो कह रही है हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। तो आपको ये 3-वे फाइट नजर आ रही है, या वो ट्रेडिशनली दो पार्टी जो एक वक्त में हुआ करता था मामला, उसी तरफ ये चला जाएगा? पहली बात तो यह है कि पीटीआई बिल्कुल मैदान से बाहर नहीं है, मैदान में मौजूद है और वो अच्छे नताइज ला सकती है अगर समझदारी के साथ अपनी कैंपेन को चलाएं, और जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत रखते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स को ये बताएं कि हमारा उम्मीदवार कौन है और ये उम्मीदवार का इंतखाबी निशान क्या है। तो मेरा ख्याल है कि उनको को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचेगा इंतखाबी निशान का। उनको जो बड़ा नुकसान पहुंचेगा वो बहरहाल पहुंचेगा वो रिजर्व सीटों का है। इसका मतलब है कि वो शायद सारे उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत भी जाएंगे तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो मरकज में नहीं होंगे। हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में इस पोजीशन में पहुंच जाए अगर समझदारी का मुजाहरा करें। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, पीपल्स पार्टी के जो कायद हैं के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। वो मैं समझता हूँ कि उनको एज का एडवांटेज है। वो जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 1970 की मुझे याद है कि कैंपेन चलाई थी, वो भी 103 डिग्री 104 डिग्री बुखार था उनको फ़ारेनहाइट, और उसके बावजूद वो दिन में 10-10 जलसे भी करते थे और मुस्तकिल ऑन द मूव थे। तो बिलावल भुट्टो साहब बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, इसका हमें उनको दाद देनी चाहिए। लेकिन ये जो इंतखाबात का मामला है, इसमें मुझे नहीं लगता कि वो एक 2-वे फाइट होगी पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन। अभी तक तो नहीं है। अब तक के जो गैलप पोल जो लेटेस्ट आया है उसके अंदर तो पीटीआई और पीएमएलएन नेक एंड नेक है और पीपल्स पार्टी बहुत पीछे है। लेकिन ये जो कैंपेन कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, इससे बहुत चीजें इंप्रूव भी हो सकती हैं। उनकी बात अगर इस तरह वो कह रहे हैं शायद सुनी जाए, शायद दिल पे असर करे, तो ये बहुत उनको फायदा भी पहुंचा सकती है। लेकिन फासला बहुत है और दिन बहुत कम रह गए हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच। साजीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। नाज़रीन, वेलकम बैक। इंतखाबात में चंद हफ्तों का टाइम ही रह गया है और पीटीआई से बल्ला पीटीआई खो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का नोटिस 2021 में किया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को जून 2022 तक इंतखाबात कराने का वक्त भी दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा नहीं हुआ। फिर 23 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि तहरीक इंसाफ बल्ले को अपने इंतखाबी निशान के तौर पर बरकरार रखने के लिए 20 दिन के अंदर अंदर अपने पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए। बसूरत दीगर इंतखाबी निशान उनसे वापस ले लिया जा सकता है, जिस पर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को अपने इंतखाबात के नताइज इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। इंतखाबात भी हुए, जिससे अकबर एस बाबर और तकरीबन 15 के करीब दीगर पीटीआई के मेंबरान ने चैलेंज किया। इस पर इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। बाद अज़ां पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए निशान दोबारा बहाल किया और समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फिर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान देने का ऐलान कर दिया, जिस पर 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जहां पीटीआई के वकला अपना मौक़िफ़ साबित ना कर सके और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल रखा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के साबिक वज़रा, अहम रहनुमा अरकान असम्बली साबिक, उन्हें इंतखाबी निशानात जो अलॉट हुए हैं उसके खिलाफ उन्होंने
عدالت سے رجوع کیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر کامران بنگش، آصف خان، آفتاب عالم، شفیع اللہ، شہریار افریدی اور دیگر رہنماؤں نے انتخابی نشانات کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی ہیں۔ شہریار افریدی نے درخواست میں کہا کہ انہیں سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ انہیں بوتل کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا۔ انتخابی نشان الاٹ کرنے سے پہلے امیدوار سے ان کی رائے لی جاتی ہے۔ ریٹرننگ افسر سے انہوں نے بار بار رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ کامران بنگش نے اپنی درخواست میں کہا کہ انہیں وائلن کا انتخابی نشان دیا گیا اور ان کے مخالف امیدوار کو باجا دیا گیا۔ بیلٹ پیپر پر دونوں نشانات ایک جیسے نظر آئیں گے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی کو چینک، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسل کو ویل چیئر، لطیف کھوسہ کو انگریزی حرف کے فوکائٹ، شعیب شاہین کو فاختہ اور یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ کو مور، زین قریشی کو جوتا اور مہر بانو قریشی کو چمٹا الاٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شوکت یوسف زئی کو ریکٹ کا نشان دیا گیا۔ انتخابی نشان پر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ کیا یہ اعتراضات مانے جا سکتے ہیں؟ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سابق سیکرٹری کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنور دلشاد صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو نشانات الاٹ کیے گئے، تحریک انصاف کا بڑا ایک سنگین گلا ہے کہ امیدواروں سے پوچھا جاتا ہے، ریٹرننگ آفیسر ان کو باقاعدہ بلاتا ہے لیکن انہیں نہیں بلایا گیا۔ کسی کو بوتل دے دی ہے، کسی کو سبز مرچ دے دی ہے، کسی کو بینگن الاٹ کر دیا گیا ہے۔ دراصل یہ سارے جو اختیارات ہیں وہ صلاحیتی اختیارات سارے ریٹرننگ آفیسر کو ہماری انتخابی اصلاحات کمیٹی میں جو جولائی 2014 میں اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں بنی تھی، اور 3 سال تک وہ انتخابی اصلاحات کمیٹی کے اجلاس جاری رہے۔ 26 ممبر اس میں شامل تھے، جس میں تحریک انصاف کی تمام نمایاں شخصیات اس کی ممبر تھی، بشمول مسٹر پریزیڈنٹ عالمی صاحب تھے۔ تو یہ ساری شیری مداری بھی تھی، شوکت محمود بھی تھے۔ ان سب کے سامنے یہ بات طے ہو رہی تھی کہ جناب ریٹرننگ آفیسر کی یہ صوابدیدی اختیارات دیے گئے ہیں۔ تو اس میں تو باقاعدہ ان کی مشاورت سے وہ الیکشن ایکٹ بنا۔ انہوں نے اپنے ویژن کے مطابق اپنی بات کرنی چاہیے تھی کہ نہیں امیدوار کی جو رائے لی جائے گی، تو سوائے جو ہوتا ہے ریٹرننگ، انہیں تو خیال ہی نہیں تھا نا کہ ہمارا بیٹ کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا جائے گا۔ یہ آزاد امیدواروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، آزاد امیدواروں کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ آزاد امیدوار جو ہوتے ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کے رحم و کرم کے ہوتے ہیں، ان کے سامنے چارٹ رکھ دیتے ہیں، اس کی غلطی ہوتی ہے کہ کون سا جو ہے نشان خالی ہے ہمارے پاس، وہ اس کو الاٹ کرتا جاتا ہے۔ اب یہ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ تمام ہمارے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ چھپنے کے لیے چلے گئے ہیں سیکورٹی پریس میں۔ تو اب یہ اس طرح کا عدالتوں میں جانا آنا جانا ان کو بڑا شوق ہے، ہر وقت عدالتوں میں جہاں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور لیکن جب کیس ہوتا ہے تو صحیح میں فائٹ نہیں کرتے۔ ہم نے تو بڑی مایوس کارکردگی دیکھی جب آنریبل چیف جسٹس پاکستان بار بار ان کو راستہ دکھا رہے تھے، رہنما نامہ سوال کر رہے تھے، وہ جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ تو اس میں سب سے بڑی اس لحاظ سے بار بار وہ کہتے تھے ہم تیاری کر کے نہیں آئے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ابھی ہم نے پارٹی جوائن کی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو ان کی اپنی سوادید پر ہے۔ ہمیں اس چیز کا احترام ہے، خیال ہے کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اتنی بڑی پارٹی کے ساتھ ان کی نااہلیت کی وجہ سے۔ جیسے آپ نے فرمایا انٹروڈکشن ریمارکس میں، ہمیں بھی پتا ہے کہ جون 2021 میں چیف الیکشن کمیشن نے خط لکھے، بار بار خط لکھے کہ جناب پارٹی کا انتخاب کروا لیں، اسی خط کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے جب بعد میں جب سخت نوٹس جاری کیا کہ ہم آپ کی پارٹی کا جو ہے انتخابی نشان واپس لے لیں گے، تو پھر وہ گالی گلوچ پر اتر آئے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہماری پارٹی کا انتخابی نشان واپس لینے والے۔ جب انہوں نے سخت لکھا تو پھر آدم سوادی صاحب وہاں گئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کورونا کی وجہ سے ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں۔ انہوں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ ان کی درخواست کو قبول کر لیا اور 1 سال دے دیا۔ آپ دیکھیں کورونا ختم ہوا ہوتا، ایک کورونا میں تمام کاروبار حکومت چل رہی ہیں، اس میں الیکشن میں نہ ہونا، الیکشن کروانے کے لیے کورونا کا بہانہ کرنا، کیا بات تھی؟ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے یار، آپ نے بھی پروگرام دیکھے ہیں کہ ہمیں بھی بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ یہ پارٹی انتخابی انٹرا پارٹی الیکشن کروانے سے گریز کرتی رہی۔ کیا خوف تھا، کیا ڈر تھا؟ ملک کے وزیر اعظم تھے، وہ اپنی پرائم منسٹرشپ میں انتخاب کروا لیتے۔ لیکن ٹھیک ہے کنور دلشاد صاحب، یہاں پر ایک سوال ہے جو پی ٹی آئی کا بڑا اعتراض ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک طرف ANP نے بھی الیکشن نہیں کرایا, ان کو صرف 20,000 جرمانہ کیا, ان کو نشان الاٹ کر دیا, لیکن ہمارے ساتھ بھی تھوڑا سا اگر لینینٹ ہو جاتے, تھوڑا سا صرف نظر کر دیتے اور کہہ دیتے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے غلطی کی ہے, لیکن آپ الیکشن کے بعد فوراً انٹرا پارٹی کرائیں اور فی الحال آپ اپنا بلہ لے لیں, تو وہ کمپیشنٹ گراؤنڈز یا جو بھی آپ اسے کہیں جس میں وہ آرٹیکل 17 کا بھی حوالہ دیتے ہیں جو کہ ریپریزنٹیشن اور رائٹ ٹو ووٹ سے متعلق ہے, کہ اس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا حق رائے دہی جو ہے اس فیصلے سے متاثر ہوگا. عقل و دانش سے بات کریں, اگر ہم ان کے وکلا کے ساتھ ہم عقل و دانش سے بات کریں, اب وکلا سے تو آپ بحث کر نہیں سکتے, ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک نالج ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں آرٹیکل 17 جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی بنانے کی تشکیل دینے کے لیے کہتا ہے ہر شہری کو اپنی سیاسی جماعت بنا سکتا ہے, لیکن اس کے نیچے جو ایکٹ بنتا ہے اور ایکٹ کے نیچے رول بنتا ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں, تو آرٹیکل 17 میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں. انہوں نے کہا پارٹی کی تشکیل دی جا سکتی ہے, ہر شہری پارٹی بنا سکتا ہے, لیکن وہ آئین اور قانون کے مطابق جیسے لکھا گیا ہے. اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے نیچے میں ایکٹ بن گیا الیکشن ایکٹ, اس میں سیکشن 200 سے لے کر 217 تک آگے کہ جو آپ نے پارٹی کیسے بنانی ہے, انتخابات کیسے ہونے ہیں, اثاثے جمع کروانے ہیں, وہ سارا ایکٹ کا حصہ بن گیا. اس کے نیچے رول بن گئے کہ آپ نے انتخابات ایسے کروانے ہیں. ایکٹ آئین کا تو ایک لائن ہوتی ہے, اس کے نیچے میں سارے ایکٹ بنتے جاتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل آرٹیکل 17 کے تحت ہوتا ہے کہ آپ پارٹی بنائیں, کروڑوں 7 لاکھوں آپ کے ممبر ہیں, وہ ٹھیک ہے آپ کا احترام ہے سب کا, لیکن آپ کے نیچے ایکٹ تو آپ نے بنایا ہے نا. ایکٹ کے جو 26 رکنی تھی انتخابی اصلاحات کمیٹی, اس میں آپ بھی شامل تھے نا, تو آپ کے مطابق آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کے ساری شرطیں تو آپ نے لکھی ہیں, آپ نے منظوری دی ہے. تو اس لحاظ سے میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ آپ ہی پوچھیں ان سے کہ جناب آپ نے یہ ایک سال کے ایکسٹینڈ کروایا, آپ نے انتخابات کرانے سے گریز کیوں کیا, آپ نے اس بات کا خوف تھا. آپ نے جناب جسٹس وزیر الدین کی جو الیکشن کروایا, جسٹس وزیر الدین نے سارے الیکشن کو کردن قرار دے دیا. ان کا چیئرمین تھا, وائس چیئرمین تھا, وہ آنریبل جج ہے, ہمارے دوست ہیں ہمارے جسٹس وزیر الدین, بہت نیک انسان. وہ انہوں نے انتخاب کا انہوں نے کہا اس نے کیا رپورٹ پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب انہوں نے جو مخالف تھے تو خوش قسمتی سمجھیں آپ کہ جو ان کے مخالفوں نے سپریم کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس یہ نہیں کہا کہ سر آپ جسٹس وزیر الدین کی رپورٹ منگوا لیں. اگر جسٹس وزیر الدین کی رپورٹ منگوا لیتے آنریبل چیف جسٹس صاحب, تو یہ تو ان کو تو سوال کا جواب دینے کی گنجائش ہی نہیں تھی. انہوں نے لکھا کہ کرپشن ہوئی ہے, ایک ووٹ 5-5 لاکھ کا بکا ہے, یعنی ایک پارٹی کے اچھا کنور دل شاہ صاحب آخر میں ٹھیک ہے آخر میں بتائے گا کہ کیا پھر ان کا یہ جو گلہ ہے کہ یہ تو ساری پارٹیوں میں انٹرا پارٹی اسی طرح ہوتے ہیں, تو صرف ہمارے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے, صرف ہمارا نشان کیوں واپس لیا جا رہا ہے, اور ANP نے بھی انتخابات نہیں کیے تھے, انہیں لاٹین دے دیا گیا 20,000 روپے جرمانہ کر کے. ANP کا جو میں نے جو پڑھا ہے, میں صرف اخباری خبر تک محدود ہوں, میرے باقی مجھے نہیں پتا. ان کو یہ تھا کہ ابھی ان کے 4 مہینے الیکشن ہونے کی ابھی گنجائش تھی, ان کے انٹرا پارٹی الیکشن 4 سال کے لیے ہوتے ہیں, ابھی اس میں 4 مہینے کی گنجائش تھی. اس پر انہوں نے کہا جی اوپر سے انٹرا پارٹی الیکشن کا حکم ہو رہا ہے, اب اس پہ ہمیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے 20,000 جرمانہ کرا کے آپ اپنا نشان لے رہے ہیں. اب ان کا ڈیو تھا, ابھی الیکشن ہوا نہیں تھا ان کا, یہاں تو ڈیو ہو چکا ہے 2021 سے. لیکن بڑی اہم بات میں بتاؤں اپنے آپ کی خدمت میں کہ آپ جو الیکشن کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے, فیصلہ پڑھا ہے, 2021 سے لے کر پارٹی کا کوئی عہدیدار ہی نہیں تھا. کنور دلشاد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.